شمع ہوتی، دیا ہوتا، جی ٹارچ ہوتی، روشنی کا انتظام ہوتا، اختلاف از گفت شاہ بے روح شدے، جس اختلاف میں یہ پڑے ہوئے ہیں اس سے باہر نکل جاتے، ان کا اختلاف ختم ہو جاتا۔ آج وہ دور بیٹھ کے جو کبھی حرف جی غلط کی طرح بھی مدرسے کا اس نے منہ نہیں دیکھا، وہ بھی بیٹھ کے مدرسے پر تجزیہ دے رہا ہے، وہ جی یہ دہشت گرد ہوتے، یہ فلانے ہوتے، وہ جی تم ان کو نہیں جانتے ہو، ہند تم جس نے ایک دن نہ گزارا ہو، کبھی میں ان کو دعوت دیتا ہوں، دعوت فکر، ادھر آؤ ہمدردی کے ساتھ کبھی ان علماء کے قدموں میں ایک ہفتہ گزار کے دیکھو تاکہ تمہیں مدرسہ سمجھ آ جائے، مدرسہ نام کس کا ہوتا ہے، دینی تعلیم نام کس کا ہوتا ہے، ٹی وی کی سکرینوں پہ بیٹھ کے تجزیے کرنے والوں، اور امریکہ اور یورپ اور پتہ نہیں وہاں کی یونیورسٹیوں سے پڑھ کے آنے والوں، تم کیا جانو محمد الرسول اللہ کا دیا ہوا مدرسہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی آؤ ان کے قدموں میں بیٹھ کے دیکھو، تمہیں مدرسہ سمجھ آ جائے گا، تمہیں مدرسے کی تعلیم سمجھ آ جائے گی۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو ہمیں مسلمانی والے کام کرنے چاہیے، نہ کہ کسی اور والے۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ دیر قائم و دائم رکھے۔ میں اسلوب کلام کو بدلتا ہوں، ساتھ ساتھ چلیں گے انشاءاللہ۔ ان للہ عبادا فتنا، بے شک اللہ کے بعض ایسے زیرک اور دانا بندے، ان للہ عبادا فتنا طلق الدنیا وخاف الفتنا، انہوں نے اس دنیا کو 3 طلاقیں دے دی ہیں اور فتنوں کے آنے سے ڈر گئے۔ 3 طلاقیں دنیا کو دے دی۔ اب میں نے یہ کہہ دیا تو آپ سمجھیں گے دنیا، یاد رکھنا مومن کا کوئی کام دنیا ہوتا ہی نہیں ہے۔ مومن ہر وہ کام کرتا ہے جس کی شریعت اسے اجازت دیتا ہے، جس کی شریعت اجازت نہ دے وہ کام وہ کرتا ہی نہیں ہے۔ یہ تقسیم انگریز نے آ کر کی تھی، اپنے دشمن کو پہچان، تفرقہ بازی کی بنیاد یہاں پر انگریز لے کے آیا تھا۔ ملا اور مسٹر کی جنگ، دین اور دنیا علیحدہ علیحدہ کر دیے تھے۔ مومن کا ہر کام دین ہوتا ہے، دنیا ہوتا ہی نہیں ہے۔ کم کاروبار کر رہا ہے، یہ دنیا نہیں ہے، کس نے کہا ہے؟ ہاں اس اصول پر کر رہا ہے جس کو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے۔ علماء بیٹے میرے جانے کے بعد ان سے پوچھ لینا یہ فقیر جو کہہ کے گیا ہے سچ کہہ کے گیا ہے کہ جھوٹ؟ جس عالم پہ تجھے یقین ہے میری گفتگو اس کے پاس لے کے جانا اور کہا یہ کہہ گیا ہے، سچ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ؟ اور مومن کا کوئی کام دنیا ہوتا ہی نہیں ہے، اس کا ہر کام دین ہوتا ہے۔ اس لیے کہ وہ قرآن و سنت سے ذرا بھی ادھر ادھر، تو قرآن و سنت میں جو احکامات دیے، احل اللہ البیع وحرم الربا، بے یہ کاروبار کرنا، دکانداری کرنا، اس کو تو اللہ نے حلال کیا ہے، تو جو حلال کیا ہے وہ دنیا کیسے ہو سکتا ہے؟ مولا روم نے اس کی بھی تشریح کی ہے، زیادہ تفصیل کا موقع نہیں۔ چیز تو دنیا از خدا غافل بدن، دنیا اللہ سے غافل ہونے کا نام ہے۔ ہم جب دنیا کی مذمت کرتے ہیں، جی یہ دنیا چھوڑنا، تو دنیا نہیں، ترک دنیا نہیں کہہ رہے، حب دنیا سے روک رہے ہیں۔ کسب دنیا مت سنت، کمائی کرنا، کسب کرنا، حلال ذریعے معاش اپنانا، یہ سنت گداگری حرام ہے۔ منگنا لوگوں نے تمہیں تے بیٹھ جانا، یہ حرام ہے۔ ہم نے کسب دنیا اور حب دنیا میں ہمیں فرق ہی کوئی نہیں ہے۔ جی القاسب و حبیب اللہ کا کیا کہا؟ حضور نے کیا کہا؟ کسب کرنا دنیا کا یہ حرام نہیں ہے۔ کیا حب دنیا، دنیا کی دل میں محبت ہونا، دنیا ہی دنیا، ہائے ہائے دنیا 1 روپیہ جائے، چمڑی جائے تے جائے، دمڑی نہ جائے، ایسا ذہن جی، اور دنیا کے لیے اس کی محبت، دنیا کے لیے غصہ، دنیا کے لیے خوشی، دنیا کے لیے نہیں۔ کسب کرنا منع نہیں، چیز تو دنیا از خدا غافل بدن، دنیا اللہ سے غافل ہونے کا نام ہے۔ نیک معاش و نکرہ و فرزند و زن، یاد رکھنا کم کاروبار کا نام دنیا نہیں ہے، نہ سونے چاندی کا نام دنیا ہے، نہ اولاد اور بیوی بچوں کا نام دنیا ہے۔ اگر یہ دنیا ہوتی نا، ایک مثال دے رہا ہوں، پھر کبھی آیا تو اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔
اگر شادی کرنا اور بیوی بچوں کے ساتھ رہنا یہ دنیا ہے تو میرے تیرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور بیوی پہ نگاہ پڑتے ہی اس کی طرف مسکراتا ہے، بیوی خامند کو دیکھ کے، خامند بیوی کو دیکھ کے مسکراتے، اللہ ان دونوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ مسکرانے کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ ان دونوں سے راضی ہوتا ہے۔ تو بیوی اگر دنیا ہوتی تو اللہ راضی ہوتا؟ ہماری تشریعات غلط ہو گئی ہیں، ہمیں کافر نے غلط پٹی پہ چڑھا دیا ہے، ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے، انگریز کو اپنا ہمدرد سمجھ لیا، حالانکہ یہ انگریز آیا تھا، لاڈ منہ کالا آیا تھا نا، بات کہہ دوں، آئیے تھوڑی تفصیل نہیں، اس کی تفصیل لمبی ہے، لاڈ منہ سارے جانتے ہیں، وہ آیا تھا 3 سال اس متحدہ ہندوستان میں گھوما، 3 سال سیاح کے روپ میں آیا تھا، پیچھے سیل کرنا۔ وہ کافر اتنے بھی بے وقوف نہیں، دنیا کا کام اچھا سمجھتے ہیں، وہ دنیا کا کام اچھا جانتے ہیں، کیونکہ یہ جنت ہے ان کی، آخرت ان کے لیے نہیں ہے، اگر اسی کفر پر مرے تو آخرت نہیں، دنیا ان کی جنت ہے۔ ہم نے سمجھو سیر کرنا کو آیا، سیر نہیں، وہ کسی اور کام کے لیے آیا۔ یہ 1830 کے بعد ساری کہانی بدلی ہے، اس سے پہلے ایک ہی چھت کے نیچے سے ڈاکٹر بھی نکلتا تھا، انجینئر بھی نکلتا تھا، مولوی بھی نکلتا تھا، حافظ بھی نکلتا تھا، شیخ الحدیث بھی نکلتا تھا، ایک ہی چھت کے نیچے سے بزنس مین بھی نکلتا تھا۔ یہ تقسیم آ کے کرنے والا انگریز ہے، آج تک ہم نے اس پر انگلی کبھی نہ اٹھائی، نہ کسی کو جرأت ہوئی اٹھانے کی۔ مولوی لسا مل جاتا ہے، ہاں جی، نزلہ بر عضو کمزور میرے عزت، نزلہ ہمیشہ کمزور عضو پہ گرتا ہے، تو اس لیے مولوی لسا مل گیا، ہر ایک نے منہ کھول لیا اس کے لیے، ان کی طرف منہ کھول جس نے آ کے مجھے اور تجھے تیرے لیے اس ملک کو جہنم بنایا۔ دلائل رکھ دوں، یہ آیا نا لاڈمی کالے 3 سال گھوما پھرا، یہ ان پڑھے لکھے دوستوں کے لیے کہہ رہا ہوں، جا کے تحقیق کرنا، اگر میری بات ٹھیک ہو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اللہ کے واسطے ہوش میں آ جاؤ، اب جاگ جاؤ، اور اگر میری بات غلط ہو میری اصلاح ضرور کرنا، یہ میرا آپ پر قرض ہے، نہیں کرو گے کل قیامت کو اللہ کے دربار میں پوچھوں گا، میری اصلاح ضرور کرنا کہ شاہ صاحب تو غلط بیانی کر کے گیا۔ اورینٹیل کالج لاہور میں جو رپورٹ اگلی میں چند باتیں اس کی کہنے لگا ہوں، یہ آج بھی موجود نہ ہو تو میں قوم کا مجرم۔ یہ پھر کے 3 سال بیوی سمیت آیا، پھرا ٹرا علماء سے، طلباء سے، اے جی بزنس مینوں سے، سیاست دانوں سے، اے جی مالداروں سے، نوابوں سے، رئیسوں سے، وڈیروں سے، ہر قسم کے آدمی سے مل کر واپس چلا گیا، جا کے رپورٹ جو اپنی پارلیمنٹ میں اس نے پیش کی، وہ رپورٹ یہ تھی، اس کے چند الفاظ یہ تھے، اس نے کہا 3 سال متحدہ ہندوستان میں گھوم کے آیا ہوں، برے صغیر پاک و ہند میں ہر قسم کے آدمی سے ملا ہوں، اور ان 3 سالوں میں مجھے پورے متحدہ ہندوستان، یعنی آج کل کا موجودہ ہندوستان، انڈیا، اور یہ پاکستان اور بنگلہ دیش، ان تمام جگہوں میں مجھے کوئی گداگر نہیں ملا، سوالی منگتو کوئی نہیں تھا۔ اور جا انگریز کی کتابیں اٹھا کے دیکھ، اگر یہ بات نہ ملے، انہوں نے اس خطے کا نام سونے کی چڑیا رکھا ہوا۔ کیا؟ سونے کی چڑیا۔ وہ اس سونے کے لیے یہاں آیا تھا، ہمیں آپس میں دست و گریباں کر دیا، تقسیم در تقسیم کر دیا۔ سب سے پہلی تقسیم آ کے ملا اور مسٹر کی کر دی، یہ انگریز نے تقسیم کیا ہے۔ کبھی اپنی تعریف پڑے، ٹک ٹاکریوں کو لو باندھے ہو تو یہ چیزیں دیکھو نا، ہمیں تو کسی اور کام پہ لگا دیا ہے اس نے، میری نوجوان نسل کو اس نے کس پہ لگا دیا؟ ہم سارے خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، ہم میں سے ہر شخص اس وقت ہوش میں آئے گا جب یہ مصیبت اور آگ اس کے اپنے گھر میں لگے گی۔ اب تو دوسرے کا گھر جل رہا ہے نا، مجھے تجھے ٹینشن کوئی نہیں، ہم میں سے ہر شخص کا خود جب گھر جلنا شروع ہوگا اس وقت ہم ہوش میں آئیں گے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا۔ یہ ٹیکنالوجی نو، یہ کچھ اور شے ہے، اللہ مجھے تجھے سمجھ عطا کرے۔ خیر کوئی گداگر نہیں، میں اس کی بات کہہ کے وقت میرا مختصر ہو رہا ہے، کوئی گداگر نہیں ملا۔ 92% ہندوستانی خواندہ ہیں، پڑھے لکھے تعلیم یافتہ۔ کتنے فیصد؟ یہ انگریز کہہ رہا ہے، کتنے فیصد؟ 92%۔ 8% جو رہتے ہیں ان میں سے 8% کو
اپنی مذہبی پوری تعلیم حاصل ہے انہیں، یعنی 100% خواندہ خطہ ہے ان کا، اپنے علماء پہ ڈھیر متزلزل اعتماد ہے اور ان کا علماء سے تعلق ہے۔ اور میں اپنی پارلیمنٹ اور انگریزوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ تم ان پر غلبے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، انہیں کبھی مغلوب نہیں کر سکتے تم، اور وہ ہمیشہ غالب رہیں گے، ان کے اندر یہ اچھی صفات پائی جاتی۔ ایک صوبہ بنگال میں انگریز کے آنے سے پہلے 80,000 دینی مدارس تھے۔ کتنے؟ 80,000 دینی مدارس۔ آج باتیں کرنے کے لیے اٹھ کے آ جاتے تم ہمیں سمجھ آؤ گے؟ کیا ہمارے پاس قرآن نہیں ہے، حدیث نہیں ہے؟ کیا اپنے آباء و اجداد کی، آج تجھے انگریز کی تاریخ میں یہ ساری باتیں نہ بتاؤں تو میں قوم کا مجرم ہوں؟ یہ ساری باتیں انگریز نے خود لکھی ہیں کہ یہاں کیا کیا ہوتا تھا، کس قسم کے مدارس چلتے تھے، ان میں تعلیم کیا دی جاتی تھی، لیکن مجھے تجھے اس کے لیے فرصت ہی نہیں چھوڑی، مجھے تجھے پیٹ کا غلام بنا دیا، پیسے کے لیے ہم جدھر وہ کہتے ہیں ہم وہی کرنے کے لیے تیار۔ خیر، انہوں نے کہا، پارلیمنٹ نے مشورہ کیا، جس شخص نے یہ تشخیص کیے تو اب کہو، اسی کو کہو کہ ان کا علاج بھی تجویز کرے، ہم کیسے ان پر غالب آ سکتے؟ تو اس نے علاج بتایا، اس نے کہا میں جو دیکھ کے آیا ہوں تو اس کا علاج یہ ہے کہ ان کے نظام اور نصاب تعلیم کو بدل دیا جائے، ان کا نصاب تعلیم بدل دو۔ اچھا، نصاب تعلیم بدلنے سے کیا ہوگا؟ کہا پھر تم ان پر غالب آ جاؤ گے، یہ تمہارے غلام ہو جائیں گے۔ کہا بہت اچھا۔ اب پھر مشورے کے لیے بیٹھے تو کہا ایسا کرو، جس شخص نے یہ تشخیص کی ہے اسی کو کہو کہ نصاب تعلیم بھی وہی بنائے۔ اس لارڈ منہ کالے نے 3 سال کی الیکریزی کر کے، 3 سال الیکریزی کس کو؟ پسینہ بہا کر، یہ نہیں بیٹھے اٹھے آتے ایسا نہ لیتے۔ برطانیہ کی ایک بات اور یاد ہے، یہ کہہ دوں حضرت، بڑی عجیب اچھا نظام تعلیم کی ہے برطانیہ میں۔ ایک دفعہ نظام، ان لوگ نصاب تعلیم اور ان چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں، اسی سے بغاما نا، انہوں نے دیکھا یہ معروضی سوال جو ہوتے ہیں نا، معروضی سوال آبجیکٹو آتے ہیں، آبجیکٹو معروضی سوال ہے، بلا اگو ڈیش اگے 3 آپشن دیے ہوئے، ہاں جی 3 آپشن دیے ہوئے، سورج، ڈیش، دن، دوپہر، رات کب ہوتا ہے جی کے، اس طرح ڈیش۔ تو اس طرح کے انہوں نے 100 سوال تیار کیے۔ 100 سوال تیار کرنے کے بعد بندر ہے نا، بندر، شادو کہتے ہیں، شادو کو انہوں نے گڈ مارننگ اور چرخی یہ نشان سکھا دیے۔ 100 سوال اس کے سامنے رکھے۔ اب 100 سوال جب سامنے رکھے تو شادو سے کہا، اس کو اشارہ کیا کہ گڈ مار تو چرخی لا، اس نے گڑے ماری، جس سے دلاخ ہے گڈ مارے جدر جن۔ تو جب اس کا ریزلٹ چیک کیا گیا تو شادو کے 70 جواب ٹھیک تھے۔ وہاں کے تعلیم یافتہ مل سر جوڑ کے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا مارو، انسان اور بندر کی تعلیم میں فرق ہی کوئی نہیں، تو بندر بھی پاس ہو گیا، انسان اور بندر کی تعلیم میں فرق ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے وہ اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینکا، پیچھے میرے ملک سے پڑھے لکھے چلے گئے، ان کی ردی کی ٹوکری سے وہ گند اٹھا کے نصاب تعلیم میرے ملک کی ان 9 نہالوں پہ آ کے مسلط کر دیا۔ مجھے بتا کیا مسلمان کا نصاب تعلیم قرآن ہے کہ نہیں؟ بولو، کیوں پریشان ہو یار؟ بڑا عجیب سی بات ہے جی۔ ادھر میرا آنا کم ہے نا، اس لیے مجھ سے مانوس نہیں ہے آپ، زیادہ آنا ہو تو پھر ایسے مانوس ہو جائے گے انشاءاللہ۔ مجھے بتانا مسلمان کا نصاب تعلیم قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن سے بڑا کوئی نصاب تعلیم کوئی دے سکتا ہے؟ بتا سکتا ہے؟ بتانا کوئی اس سے بڑا نصاب تعلیم انہیں پتا تھا، اس نصاب تعلیم کے تحت چلے پوری دنیا پہ یہ غالب آ جائیں گے۔ اور میرا طرف ادھار رہا، وہ ملکہ برطانیہ نے اپنے وزیر اعظم سے ایک سوال کیا تھا، وہ آپ کا میری طرف ادھار ہے، اس پر پھر بات کروں گا۔ میں انگریزوں کی باتیں اس لیے سناتا ہوں کہ لوگوں کے دماغ میں انگریزی بہت بیٹھ گئی ہے، اس لیے انگریزی ہی گلا من کے ہم راہ راست پہ آ جائیں، پھر بھی ہمارے لیے بڑی بات ہے۔ ہم نے انگریزی کو خدا سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ انگریزی صرف زبان علم نہیں، یہ میرا دعویٰ ہے، اس پر جو مرضی میرے ساتھ آ کے بات کرتے میں تیار ہوں۔ علم انگریزی علم نہیں،
صرف زبان ہے بس. اللہ مجھے تجھے زبان کا بے انکار نہیں کرتا، ان کو بھی تو زبان ہے، اور کسی زبان کا نہ آنا عیب ہوتا ہے. لا کسی انگریز کو میرے ساتھ ان کو میں بات کرے، مجھے اگر انگلش نہیں آتی تو اسے ان کو بھی تو نہیں آتی نا، تو کیا ان کو زبان نہیں ہے؟ زبان کا نہ آنا عیب ہے تو وہ بھی تو سارے عیبوں والے ہیں. پھر زبان کی باتیں نہیں ہوتی. اللہ مجھے تجھے سمجھ عطا کرے، یہ ایمان کی باتیں ہوتی ہیں، اس کا تعلق کسی اور چیز کے ساتھ ہوتا ہے. ان للہ عبادا فتنا طلقوا الدنیا وخافوا الفتنا نظروا فیہا فلما علموا، انہوں نے اس دنیا میں غور و فکر کیا تو جان گئے انہا لیست لحی وطنا، یہ دنیا کسی زندہ کا وطن نہیں ہو سکتا، یہ دنیا کسی زندہ کا وطن نہیں ہے. جعلوہا لجتا واتخذوا، انہوں نے اسے گہرا سمندر سمجھائے اور پکڑ لیا صالح الاعمال فیہا سفنا، اور انہوں نے نیک اعمال کو اس سمندر کی کشتیاں بنا دیا ہے. کوئی جاتا ہے ادھر سے پار جی کشتی کے بغیر، لانچ کے بغیر آپ کے یہاں قریب؟ پہلے میرا بہت دفعہ یہاں نہ ہوا، وہ ادھر اجتماع تھا نا، وہاں ہم لانچ سے ادھر سے آئے تھے، لانچ پہ بیٹھ دربند کی طرف، تو یہ لانچ کے بغیر جانا ناممکن ہے. تو انہوں نے سمجھا یہ دنیا گہرا سمندر ہے، نیک اعمال کو کشتیاں بنا کر اس کو عبور کریں گے، نیک اعمال کی کشتیوں میں بیٹھ کر پار جائیں گے. نظام خلق از دین قویمت، دنیا والوں نظام کائنات دین کی وجہ سے چل رہا ہے. کس کی وجہ سے؟ دین کی وجہ سے چل رہا ہے. نظام خلق از دین قویمت ثبوت اوز قرآن عظیمت، یہ ساری دنیا کا نظام دین کی وجہ سے. دین نہ ہوا تو دنیا میں اور آسان کروں، آج کا کافر بھی ہماری وجہ سے زندہ ہے، ہم نہ ہوئے تو کافر بھی نہیں رہے گا، نہ سورج رہے گا نہ چاند. جس چاند پہ جانے کی باتیں کر رہا ہے یہ چاند مان کچھ بھی نہیں ہوگا جی، یہ چاند مان کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ حدیث مبارکہ تو سارے مسلمانوں کو آتی ہے، کیا کہ ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا ہو تو قیامت، ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا نہ رہا تو قیامت. یہ مدارس اسلامیہ قیامت کو دور کر رہے ہیں، یہ پیدا کر رہے ہیں نا اللہ اللہ کرنے والے. یاد رکھنا مسلمان خاص کمتری سے باہر نکلا، ہم ہیں تو کافر ہیں، ہم مسلمان نہ ہوئے تو کافر بھی نہیں رہیں گے. مسلمان نہ رہے تو دنیا میں کافروں کے لیے جگہ نہیں ہے. قیامت کافروں ہی پر قائم کرے گا اللہ. اس پر کافروں پر، شریروں پر، بدکاروں پر اللہ قیامت قائم کرے گا. اللہ مجھے تجھے سمجھ عطا کرے. نظام خلق از دین قویمت ثبوت اوز قرآن حزیمت گزاری زندگی بر دین اغیار. شاعر نے مجھے جھنجھوڑا ہے، آپ کو نہیں کہہ رہا خفا نہ ہونا، میری باتوں سے آپ میرے خیال میں خبر ہے. مجھے کہہ رہا ہے شاعر، اے تیری زندگی، تیرا اٹھنا بیٹھنا، تیرا لباس، تیری تراش خراش، تیرے اخلاقیات، تیرے معاملات، تیری معاشرت، تیرا رہن سہن سارا کافروں والا. اس کے طریقوں پر اپنے سر کے بالوں سے شروع ہو جا. رات سونے سے پہلے پہلے ذرا غور کرنا مسلمان، پھر اس فقیر کی باتوں پہ غور کرنا. کیا میرے سر کے بال اس طرح ہیں جیسے نبی نے بتائے؟ اس پہ غور کر لو. میں تو کچھ نہیں کہہ رہا آپ کو. یا بتا دو جو اب آپ نے فیشن اپنائے ہوئے یہ کہاں لکھے، مجھے بتا دو تاکہ میں بھی اپنا لوں. یہ فیشن آج قوم جو کچھ کر رہا، ہم سے پوچھتے ہوتے نا کری جائی لکھ رہے، کم جائی کے لکھن دے کہتے ہوتے ہیں. پشتو زیادہ ہے ادھر، ان کو بھی ہے، ان کو بھی ہے، کڑی جائی لکھے دے. تو میرا جو کچھ قوم کر رہی ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہمیں بھی تو بتاؤ، ہمیں بتاؤ. میں نے پچھلے سے پچھلے جو میں اپنے مقتدیوں سے بڑا عجیب سوال کیا. میں نے کہا بات سنو، عمر میری گزر گئی، داڑھی میری سفید ہو گئی، آپ کو کہہ کے میں دلائل دیتا رہا، میں سب کچھ کرتا رہا، لہذا آج کے بعد میرا نام چپ ہے. تم مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے گانا سننا چاہیے؟ وہ جگہ بتاؤ، جلدی کرو. آج بتاؤ، کل بتاؤ، ہفتے بعد بتاؤ، 2 ہفتے بعد بتاؤ، کہاں لکھا ہوا ہے گانا سننا چاہیے؟ وہ سارے صرف یار بتاؤ، ہمیں بھی بتاؤ نا، میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی سنوں. ٹنگ لاوا تو صحیح تو دل ہوتا ہے. ادھر بٹی کا دل ہے، ادھر بھی تو دل ہی ہے نا. تمہارا دل ہے، ہمارا دل نہیں ہے. ہم کیوں ڈر ڈر کے زندگی گزار رہے ہیں؟ دنیا سے نہیں، اس سے.
ڈر صرف اس کا بس، اور کوئی ایسا ہے ہی نہیں ہے جس سے ڈرا جائے، ڈر صرف اس کا بس۔ ڈرپو کے بعض دفعہ ویڈیو کرتے نا، ایک جگہ پنجاب میں ایک جگہ سے ویڈیو جی فلانے بنانے مگر میں ڈرپوک ہوں یار، میری نہ بنا، میں ڈرتا ہوں سوری جی، میں تو بولو نا اس کو لو ڈرنا، اس سے ڈرتا ہوں میں ڈرپوک آدمی ہوں یار، تم بڑے بہادر ہو۔ ہاں جی، اتنے بہادر قوم ہیں ہم، انگریزوں کو لو ڈرنے ہاں، ہندوؤں کو لو ڈرنے ہاں، ہاں جی دنیا جہان کے کافروں سے ہم ڈرتے ہیں نہیں، جو ڈرتے تو خالق کے کائنات سے نہیں ڈرتے۔ اپنے گھر کے مناظر دیکھ، بازاروں کے دیکھ، اپنے ماحول کو دیکھ، مسلمانہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اپنے ماحول پہ نظر ثانی کر۔ ہم کافروں سے ڈرتے ہیں نہیں، ڈرتے تو اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اللہ سے ڈرنے والوں کے انداز زندگی کچھ اور ہوتے ہیں، کافروں سے ڈرنے والوں کے انداز زندگی کچھ اور ہوتے ہیں۔ کافروں سے ڈرتے ہیں، کافروں نے شکل نہ بڑھائی تو کافر کو کچھ سمجھ نہ ڈو نہ سمجھے، ہم نہ ہمارا مقام اور مرتبہ اللہ کے سامنے ہونا چاہیے یا کافروں کے سامنے ہونا چاہیے۔ ہائے ہائے، ایمان والوں سے کافر ڈرتا ہے، جو واقعی ایمان والا ہے ساری دنیا کے کافر ان سے تھر تھر کانپتے، کانپتے نہیں کانپتے۔ اس پر بھی بہت ساری مثالیں تھی، باتیں تھی، میں ادھر نہیں جاتا۔ گزاری زندگی بر دین اغیار، میری زندگی غیروں کے طریقے پر گزر رہی ہے۔ بگوئی مسلمم قلبم دونیمت، کوئی اللہ والا، کوئی عالم دین، کوئی قرآن کا شناور، کوئی حدیث کا علم جاننے والا جب آ کے مجھے کہتا ہے شاہ صاحب تیرا یہ کام تو قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو میں کہتا ہوں گلا جلائے تم سے بڑا مسلمان میں ہوں، وہ کو سارا پتہ ہے میں تم سے بڑا مسلمان ہوں۔ میں پھر یہ کہہ دیتا ہوں بگوئی مسلمم قلبم دونیمت، اور جب میں کہتا ہوں کہ میں بڑا مسلمان ہوں، کم کو طور طریقے سارے کافروں والے وہی اپنائے ہوئے، وہ اپنے سر پہ سوار ہے اور پھر بھی اپنی مسلمانی کا اور بڑے ایمان والے ہونے کا دعویٰ ہے۔ اس بات سے اللہ والوں کے دل دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ سارے غلط کام کرنے کے باوجود ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں، ہمارے پاس غلط کام کی دلیل بھی کوئی نہیں، اس کے باوجود مانتے ہیں، اور جی غلط بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ علماء دلائل دیتے ہیں صحیح کام یہ ہے، صحیح راستہ یہ ہے، ہم ان کے دلائل والی بات ماننے کے لیے تیار۔ ہمارا پیشوا ہم نے اپنے خواہش نفسانی کو بنا لیا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، او مسلمانوں اللہ کا واسطہ قرآن پڑھو، اللہ کا واسطہ۔ اب ایک سوال آپ سے کروں اور میں تشکیل کی طرف آؤں، بہت ہے نا انشاءاللہ، باقی انشاءاللہ پھر تفصیلات کریں گے۔ توجہ کر، تشکیل پہ بھی 10-15 منٹ لگیں گے، پریشان تو نہیں ہوں گے؟ ہاں جی پریشان تو نہیں ہوں گے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ دیکھو میں آپ سب سے زیادہ تھکا ہوا ہوں، پوری رات جگراتا ہے میرا، میں نے کہا نا رات 2 بجے مجھے بیان ملا، جب فارغ ہوئے ہم تو 3:30 ہو گئے، اس کے بعد سونا کب ہوگا اور پھر جاگنا کب ہوگا، یہ سارے میں 23-24 جنوری سے یوں ہی چل رہا ہوں۔ اور اللہ صرف آپ سے ایک ہی درخواست ہے، آپ صرف یہ کہہ دیں جب دل نرم ہو نا، دعا اپنے لیے کریں تو اس وقت کہہ دینا یا اللہ اس فقیر کی اس محنت کو قبول کر لینا، بس ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، قبول کر لے۔ اگر قبولیت ہو گئی تو واہ بھلے بھلے، مزے ہی مزے، اور اگر قبول نہ ہوئی تو سوائے ٹکروں کے اور کچھ بھی نہیں، پھر ٹکرے ہی ہیں بس، اللہ فضل کرے۔ تو اس لیے ہائے ہائے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا قرآن مجید کے متعلق، قرآن یہ اللہ نے مولویوں کے لیے اتارا ہے؟ بولو ٹینشن نہ لو یار، بولو نا سیدھے طرح کہو کہ یار مولویوں کے لیے، مولوی جانے قرآن جانے۔ تم اٹھتے ہو کوئی بھی غلط کام اگر کوئی داڑھی والا کر لے، مولوی کر لے، تو کیا ڈاکٹر کو بیماری ہو تو وہ کیا ہوتا ہے، ڈاکٹر بیمار ہو جائے تو ہم کیا کہیں گے، صحت ہے، یہ بیماری تو بیماری ہے جس کو بھی لگے۔ تو اس لیے غلط کام کوئی بھی کرے وہ غلط ہے۔ قرآن مولوی غلط کام کرے، فرض کریں مولوی ہے کو گانا سن رہا ہے، تو کیا اگر دیکھو مولوی آ کے گانا سن، میرا اپنا جملہ بدل، یوں کہا کرو مسلمان ہو کے گانا سن رہا،
مولویوں کے لیے اللہ نے قرآن نہیں اتارا. اسلام مولوی کے لیے نہیں آیا، مسلمان کے لیے آیا. کس کے لیے؟ یا تو کہو یہ مولویوں کے لیے. میں نے اپنے بڑے مقتدی اچھے واقف ہیں میرے ہوتے، فوجی بھی ہوتے، پولیس بھی ہوتے، سارے ہوتے، ہر میک میں آلہ میرے پاس ہوتا ہے، تو وہ میرے اچھے واقف ہیں. آپ کے لیے میں اجنبی ہوں، واقف ہو جائیں گے انشاءاللہ. کچھ عرصہ اور زندگی رہی آیا تو پھر واقف ہو جائیں گے. میں نے ان سے بارہا سوال کیا ہے، میں نے کہا ایک دن ہمت کر کے کہہ دو یہ قرآن اللہ تعالیٰ مولویاں سے اتارے ہے، ایسا کوئی کم نہیں. اللہ کی قسم اگر تم سے میں دوسرا جملہ بولوں، اگر یہ سب مسلمانوں کے لیے آیا ہے تو پھر ایک حکم قرآن سے مجھے نکال کے دکھا دو میرے لیے وہ کام کرنا ناجائز ہو، آپ کے لیے جائز ہو. وہ ایک حکم بتا دے. ساری زندگی چشمے ماں روشن دل ماں شاد. کسی چیز سے اگر اللہ نے مجھے منع کیا ہے تو تجھے منع نہیں کیا؟ آپ کو بھی منع کیا. جس چیز کا کرنے کا مجھے حکم دیا آپ کو بھی دیا. اللہ نے یہ مسلمانوں کے لیے اتارا ہے، مولویوں کے لیے. ہم نے قرآن مولویوں کے سپرد کر دیا. یہ مولوی کے لیے نہیں ہے، مسلمان کے لیے. جملہ یاد رہے گا نا انشاءاللہ. اور آج کے بعد قرآن ہم پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں پڑھتے، قرآن پڑھتا ہے، ہر مسلمان پڑھتا ہے. آج تک ہم نے قرآن پڑھا ہے ثواب کے لیے. اور کوئی پڑھے لکھے اور کوئی سیاسی ہوں تو ان کے لیے ایک بات کہتا ہوں. آپ کے اس ملک کا سروے ہوا، دکھے دل سے کہنا پڑتا ہے. اس ملک کا سروے ہوا اور اس سروے میں کیا سروے کیا گیا کہ کتنے پاکستانی مسلمان ترجمے سمیت قرآن جانتے ہیں. کتنے پاکستانی مسلمان ترجمے سمیت. تو اس کی رپورٹ آئی تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. 1% مسلمان ترجمے سمیت قرآن جانتا ہے. کتنے؟ جو اللہ نے اس کے لیے نظام زندگی اتارا تھا اس کو پتہ ہی نہیں نظام زندگی کیا ہے. مسلمان کو پتا، اس لیے گلے شکوے نہ کیا کرو بلانا جو ملک حالات خراب بنا. حکومت 1947 میں یہ ملک آزاد ہوا. اب کیا ہے 2023. کتنے سال ہو گئے؟ 75 پورے ہو گئے، 76واں شروع ہے. 76 سالوں میں ایک حکومت بتا جس نے قرآن کے لیے کوئی کام کیا ہو. ایک حکومت بتا، لے آ سامنے، ہمیں بھی بتاؤ کچھ. 51% مسلمانوں کو قرآن پڑھایا ہوتا. یہ حکمران کی بھی ذمہ داری تھی، افسران کی بھی ذمہ داری تھی، اور مولوی اور علماء اکرام کی بھی ذمہ داری تھی. 51% مسلمانوں کو ہم نے قرآن پڑھایا ہوتا. آج تیرے پاکستان کا یہ نقشہ نہ ہوتا جو ہمیں نظر آ رہا ہے، کچھ اور نقشہ ہوتا. ادھے کو اوپر ہو جائے نا 51% بھی ہو جائے تو نقشہ بدل جائے گا. لیکن اسے 1% صرف سمجھتے ہیں مولوی کے لیے ضروری ہے، باقی جو کچھ مرضی کر. ادھر قرآن میں پڑھ رہا ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، تلاوت کی تھی بڑا جھوم کے، اور پھر ادھر جا کے ٹی وی لگا کے بیٹھ گیا، اور باہر نکلا تو عورتیں آ گئیں تو ان کے ایکس رے اور سی ٹی سکین نکالنا شروع کر دیا. تو اس نے تو ابھی یہ پڑھا تھا کل للمؤمنین، کل للمولویین تو نہیں ہے نا، کل للمؤمنین یغضوا من، غیر محرم سے نگاہ کو جھکا کے رکھ. یہ مومن کے لیے حکم تھا. یا تو اٹھ کے کہ ہمت کر یار کہ یہ صرف مولوی اتنا نگاہ کرے، باقی ہم تو ایکس رے نکالیں گے، سی ٹی سکین بھی نکالیں گے. اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، اللہ ہمارے حال پہ رحم، یا اللہ ہمارے حال پہ رحم کر. یا اللہ یہ قرآن جو تو نے اتنی بڑی دولت ہمیں دی تھی، اس کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا کر. سب سے بڑی قدر یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اس قرآن میں کیا کام آئے ہوئے ہیں میرے لیے، کن چیزوں کا کرنے کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اور کن چیزوں سے رکنے کا حکم کیا ہے. آج تک آپ نے قرآن پڑھا ہے، میں انکار نہیں کرتا. آج تک ہم نے قرآن پڑھا ہے ثواب کے لیے. کس کے لیے؟ آج ایک عہد کر کے اٹھنا میرے ساتھ. آج کے بعد ہم قرآن پڑھیں گے انقلاب کے لیے. کس کے لیے؟ انقلاب کے لیے. قرآن سے جو انقلاب چاہتا ہے، ہدایت، رہنمائی، قرآن اس کی رہنمائی ضرور کرتا ہے. آج کے بعد ہم قرآن پڑھیں گے کس کے لیے؟ باہر کسی اور پہ انقلاب لا سکے نہ لا سکے، اپنے 5 فٹ کے قد میں ضرور انقلاب آئے. ایسا ہی ہے علماء اکرام. جو انقلاب کے لیے، ہدایت کے لیے قرآن پڑھتا ہے، اللہ قرآن کے ذریعے اسے ہدایت ضرور دیتا ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. تو اس لیے آج تک تو انقلاب کے لیے پڑھنا کیسے ہوگا، اس کا ترجمہ بھی ہمیں آئے گا. صرف الفاظ ہی نہیں، ترجمہ بھی آئے گا.
ثواب صرف الفاظ پڑھنے سے بھی ہے، دیکھنے سے بھی ہے، سننے سے بھی ہے، چومنے سے بھی ہے، آنکھوں پہ لگانے میں ثواب کا انکار نہیں کر رہا ہوں۔ آج تک ہم نے قرآن انقلاب کے لیے پڑھا ہی نہیں ہے، ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، ہم نے صرف کس کے لیے پڑھا ہے؟ ثواب کے لیے، ثواب مل رہا ہے۔ آج تک ہم نے قرآن کو بطور عبادت پڑھا۔ کیسے پڑھا؟ یہ سارا مجمع حد کرے، آج کے بعد ہم قرآن بطور اشاعت پڑھیں گے، کھلائیں گے قرآن کو، قرآن کی تعلیم جی پہنچانا، بلغ ما اوحی الیک ہے نا، کس طرح کہ پہنچا جو آپ کی طرف وحی کیا گیا۔ حضور کے واسطہ سے پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کو سیکھے اور دوسروں تک اس کو پہنچائے۔ ایک ایک سیکھنا ہر شخص کی ذاتی ذمہ داری ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کی روٹیاں سمجھو ہر جنا کھانا ہے، نہ کھاوا تو جی ایک دو وقت نہیں کھائیں گے، تیسرے وقت نہ ڈال ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح قرآن کو سیکھنا ہم میں سے ہر شخص کی ذاتی فرائض میں شامل ہے۔ تو اس لیے اشاعت کے لیے یوں ہوگا، اللہ نے علماء دیے ہیں، مدارس دیے، ان کے پاس آ کر بیٹھ کر روز ایک آیت کا ترجمہ سیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو پروردگار ہے سب جانوں کا بس۔ ساری دیہڑی وظیفہ پڑھو، تسبیح مارو، کتنی ایک ارب پر کتنی نیکی ہے، او نیکیوں کے انبار لگیں گے۔ قرآن کا ترجمہ بھی یاد ہوگا، نیکیاں بھی ہوں گی، ثواب بھی ہوگا۔ جی ہما خرما اور ہما ثواب، خرما بھی اور ثواب بھی، سارے کام۔ اور پھر جب دوستوں یاروں کی محفل ہو، کہیں فوتگی ہو، کہیں شادی ہو، جب دوست یار اکٹھے بیٹھتے ہیں نا تو پھر ایک دوسرے سے گفتگو ہوتی ہے، فلانا چور ہے، فلانا ڈاکو ہے، کر دیا فلانا کر دیا، تو ہمارے ایسا کہنے سے کیا ملک شدہ ہو جائے گا؟ ابھی اندھیرا ہے باہر، ادھر اندھیرا ہے، آؤ سارے ہم ڈنڈے لے کر جا کر اس اندھیرے کو مارتے ہیں، اندھیرا ختم ہو جائے۔ اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے اتنی تکلیف نہ کر، ڈنڈے نہ مار، ہڑتالا نہ کر، کیا کر؟ ایک چھوٹا سا دیا جلا دے، چھوٹا سا بلب روشن کر دے، اندھیرا خود بخود چلا جائے گا۔ موم بتی جلا لے، اندھیرا چلا جائے گا۔ تو قرآن سے بڑی روشنی کی کتاب اور کوئی ہے؟ آواز کرے کہ ہم اس اندھیرے پاکستان کے اندر قرآن کی شمع روشن کریں، پھر اندھیرے سارے بھاگ جائیں گے، تجھے کسی سے کوئی گلا نہیں ہوگا۔ قرآن کا نظام آئے گا، نہ میں غلط ہو سکتا ہوں نہ تو غلط ہو سکتا ہے، نظام جو قرآن کا ہوگا، قرآن کے نظام کے سامنے پھر کوئی غلط راستے پہ نہیں چل سکتا، پھر مجھے تجھے گلے شکوے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ تو دوست یار سے جب کہے گا میرا ترجمہ سنا ہے سورہ فاتحہ ترجمے سے، جب سناؤ گے تو وہ کہے گا اس کے دل میں، اگر اسے آتا ہے تو نور و نلا نور، نہیں آتا تو اس کے دل میں ایک درد اٹھے گا۔ میرا دوست ہے، میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، میرے ساتھ کھاتا پیتا ہے اور میرے ساتھ آتا جاتا ہے، یہ ترجمے سمیت قرآن جانتا ہے، میں ترجمے سمیت نہیں جانتا، تو سچ بتاؤ اس کے دل میں دائیا اٹھے گا نا؟ یہ ہے قرآن اشاعت کے لیے، وہ بھی پڑھنا سیکھنا شروع کر دے گا۔ کریں گے یہ کام سارے نے انشاءاللہ۔ نمازیں جتنی پچھلی رہتی ہے، پچھلی دفعہ تفصیل کر گئے ہوں، آج تفصیل کوئی نہیں، پچھلی نمازوں کی قضا کریں گے، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز کی قضا کریں، تفصیل پچھلی دفعہ بتائی ہے۔ نمبر 2، گانا باجا طبلہ سرنگی بند، گانے سے آدمی منافق ہوتا ہے، گانے سے آدمی۔ قاری طیب صاحب کے اشعار ہاں سناتا ہوں نا، بالکل یہ تشکیل پوری کروں پھر سناتا ہوں، ٹھیک ہے انشاءاللہ، پورے نہیں سناؤں گا، تھوڑے سے سناؤں گا۔ ہاں جی، تو گانا باجا طبلہ سرنگی بند۔ اور آپ اس بڑے مجمع کی وساطت سے میں اس قوم کے ذمہ ایک کام لگاتا ہوں، مجھے آ کے دلائل سے کوئی شخص ثابت کر دے کہ کسی دور میں مسلمان کا کام گانا باجا رہا ہو، مجھے دلیل دے دے، میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا، مجھے بتا دو۔ اور اگر تم نہیں بتا سکتے میرے پاس آؤ، میں تجھے بخاری شریف سے ثابت کروں گا کہ گانا باجا ہر دور میں کس کا کام رہا ہے، کہ گانے باجے طبلے سرنگیوں کا کام میں بتاؤں گا۔ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لے آؤ، ہم بھی سنے نا، میں نے کہا نا ٹنگا سی یہ لاما ذرا دل پشوری کرا، دل پشوری کرا۔ اور اگر تمہارے پاس دلیل نہیں ہے بیرا، پھر میرے پاس آنا، میں تجھے نہ بتا سکوں تو تیرا مجرم کہ یہ کس کا کام تھا۔ یہ مسلمانوں کا کبھی شعار رہا ہی نہیں ہے گانا باجا، مسلمانوں نے یہ کام کیا ہی کبھی نہیں ہے، یہ کسی اور نے ہمیں لا کر دیا ہے۔ اللہ کا واسطہ مسلمانی پہ آ جائیں، ہم مسلمان، میری گفتگو مسلمانوں سے، اچھا ہاں، تو یہ ذہن میں رکھنا، گانا باجا طبلہ سرنگی بندنا انشاءاللہ۔ گانے سے آدمی منافق ہوتا ہے، منافقت کے آثار آج ہم دیکھ رہے ہیں، منافقوں نے جیبت زبان پہ کچھ ہو دل میں کچھ ہو، اس کے مظاہر دیکھ رہے ہو کہ مئو پیو دیو، عام عوام تو چھوڑ، مئو پیو کا لحاظ نہیں ہے، ذرا ماں پہ غلطی سے روکتے ہیں تو اٹھ کے فائر ہو جاتا ہے۔
ماں باپ کو زمین کے نیچے پہنچا دیا جاتا ہے. اللہ آگے آگے چل کے دیکھو ہوگا کیا تمہارے ساتھ. ہم پیٹ پیٹ مر گئے. 25 سال تو میرے اس بات کو بیان کرتے ہوئے گزر گئے کہ گانا باجا حرام ہے. یہ مسلمانوں کا کام. دلائل دے دے تھک گیا ہوں لیکن کوئی ماننے کے لیے تھے. کوئی مانتے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے, مزے کر رہے ہیں. جو نہیں مانتے تو وہ کچھ دن انتظار کریں کہ ان کے گھر میں کیا ہونے کو آ رہا ہے. کوئی سے طوفان آ رہے, میرے منہ میں خاک, اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو, لیکن یہی روش ہماری رہی تو تم دیکھتے جاؤ کہ ہو کیا. اس دن میں چکوال سے اسلام آباد کی طرف آ رہا تھا. چکوال سے ہمارے ساتھ وہاں مولوی صاحب اسلام آباد خطیب ہے, وہ بھی آ رہے تھے. انہوں نے بڑی عجیب بات مجھے کہی. کہنے لگے شاہ صاحب مجھے یقین بھی نہیں آ رہا اور میں اس وقت سے بڑی اضطرابی کیفیت میں ہوں. میں نے کیا ہوا؟ کہا میرے مقتدی اچھے ہیں, بڑے نمازی ہیں, بڑے ایسے آدمی ہیں, تو اب ان کے بچے بھی ہیں. تو ایک دن مجھے کہنے لگے حضرت مجھے آپ کے 10 منٹ چاہیے. میں نے کہا جی ضرور میں حاضر ہوں, حکم کیجئے. کہا بیٹھے اور میری گفتگو سننی ہے آپ کو توجہ کے ساتھ. کہا جی ٹھیک ہے سنوں گا. کہنے لگے میرے بچوں نے اور میری بیوی نے مل کے پلاننگ بنائی ہے. میں انہیں غلط کام سے روکتا ہوں کہ تو نماز پڑھو. یہ انہوں نے پلاننگ بنائی ہے کہ اس بڑھے کو راستے سے ہٹانا ہے. کہتے میرے جسم پہ رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے اس مولوی صاحب سے کہا مولوی صاحب تو ایک سنی ہے, میرے فقیر کے پاس آ اور میرے پاس جو کچھ ہے نا یہ معاشرے کا اگر میں لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دوں لوگ مجھے پتھروں سے مار دیں. یہ پاگل ہو گیا, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. تم صرف ٹی ویاں دیکھتے ہو, تم صرف فیس بکیں دیکھتے ہو. میں اس معاشرے کی حقیقی زندگی دیکھتا ہوں. ہر آدمی سے میرا تعلق ہے, ہر آدمی میرے پاس آتا ہے, ہر قسم کے آدمی سے میری گفتگو ہے. اللہ اکبر. کہتے جی میں پریشان. تو میں نے کہا جی حضرت میں کیا. کہا میرے گھر میں چلیے اور میرے بیوی بچوں کو سمجھائیے, شاید ان کی سمجھ میں آ جائے بات. کہتے 2 مہینے سے میں نے گھر کا کھانا نہیں کھایا, کہیں میرے کھانے میں کچھ ملا کے مجھے مار نہ دے. یہاں پہنچ گیا میرا معاشرہ, مجھے معاف کرنا. ٹی وی والوں, سوشل میڈیا والوں, تمہیں اللہ کا واسطہ, کل تو ہم اپنی جواب دہ نہیں ہو سکتے. اتنی قوم کی ذمہ داریاں اٹھاؤ گے, کل قیامت کو اس قوم کے جواب دہ بنو گے. ہم نے سوائے اس قوم کو تباہ کرنے کے ہم نے کوئی اچھا کام بھی اپنا ہم دیکھیں ہم نے کیا ہے. اگر اس قوم کی تعمیر نہیں کر سکتے خدا کے لیے اس قوم میں تخریب کاری مت کرو. ڈالر چند دنوں کے ہوں گے, دولت چند دنوں کی ہوگی, ختم ہو جائے گی. یہ دولتیں یہی رہ جائے گی. بڑی بڑی دنیا آئی اور چلی گئی. کسی کے کفن میں جیب نہیں ہوتا ہے, کوئی ساتھ لے کے نہیں گیا ہے. غلط کام ہم دنیا کے لیے غلط کام کریں گے, سزا ہم بھگتیں گے. پیچھے اس دولت کو لتیں دے کے لوگ کھائیں گے اور وہاں سب حساب ہمیں دینا پڑے گا. اللہ کا واسطہ ہوش میں آ جائے. گانا باجا طبلہ سرنگی بند رہے انشاءاللہ. سودی کاروبار نہیں کریں گے, سود اللہ رسول کے ساتھ جائیں گے. سود اللہ اور میرے ملک میں 76 سالوں میں سرکاری سرپرستی میں سود ہو رہا ہے. ادھر میں نے ویسے پاگل تو نہیں ہوں, یہ کہہ رہا ہوں اللہ کو لو نہ ڈر دیا, باقی ساری دنیا کو لو ڈر دیا. اللہ رسول سے جنگ کر رہے ہیں, امریکہ کو لو ڈر دیا, ایسا کو فلانا کر چھڑ سی, ایسا کو فلانا. پیدا اللہ نے کیا یا امریکہ نے کیا ہے؟ ہمیں ہوش میں آنا چاہیے. یہ ایمان کی کمزوری کی باتیں ہوتی ہے جب کافر کو انسان غالب سمجھنا شروع ہو جائے اور اللہ کو کہ غلبے کا انکاری بن جائے. اللہ نے پیدا کیا, 1 سیکنڈوں میں سارا نظام درم برم بھی کر سکتا ہے, درست بھی کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ہم نے وہ قدرت والی آیتیں پڑھنی چھوڑ دی. ہمیں رات دن جو کچھ دیکھتے ہیں تو وہی دماغ میں بیٹھتا ہے نا. جو ادھر اسکرین ہمیں سکھاتی ہے وہی دماغوں میں بیٹھ جاتا ہے. قرآن پڑھا ہوتا تو قرآن والی باتیں, وہ ایمان والی باتیں ہمارے ایمانوں کو مضبوط کر لیتی. سودی کاروبار مردر دیکھنا تھوڑی دیر کے لیے, 1 منٹ کے لیے میری طرف دیکھنا. اللہ اکبر. اے ملک اگر اسی طرح سود, ایک بدماشیاں, گانے باجے, تبلے سرنگیاں, یہ کام ہم نے نہ چھوڑے تو اس ملک پر جنید بغدادی کو لا کے حکمران بنا دو, چاہے بایزید بستامی کو لا کر حکمران بنا دو. اگر تیرے ملک کے حالات سیدھے ہو جائیں, میری طرف دیکھنا ذرا. اے ہاں ہوئے کیا کیا ہے میں نے, سمجھے ہو کچھ؟ اے ہاں ہوئے
یہاں ہوئے لوگ یہ کرتے ہیں نا، میں وہ نہیں کیتا، میں نے یہ کیا ہے، کیا مطلب داڑھی مڈانی آرام ہے؟ میں نے کہا میری مونچھیں موننا اگر ملک صدا ہو گیا، جب تک ان کرتوتوں سے ہم باز نہیں آتے، ہمیں پیدا اللہ نے کیا ہے، زمین کو پیدا اللہ نے کیا ہے، اس زمین پہ اللہ کا نظام ہوگا تو ہم خوشی سے چین سے رہیں گے، کافر بھی چین سے رہیں گے۔ جب اللہ کا نظام نہیں ہوگا تو اس ملک میں اور پوری دنیا میں کسی کو چین کبھی نصیب نہیں ہوگا، یہ یاد رکھنا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ عاجز نہیں ہے، اللہ عاجز نہیں ہے۔ سورہ واقعہ روز راتی پڑھا کر تو کو سمجھ آوے کہ اللہ عاجز نہیں ہے، یہ ساری کائنات اس رب کی بنائی ہوئی ہے۔ جی میری شاہ رگ سے زیادہ میرے قریب ہے، تو اس لیے سودی کاروبار نہیں کریں گے نا، حکومت جانے ان کے کام جانے، اسی انہوں کو بھی آتے رہنے ہیں، جہاں موقع ملتے ہیں ان سے بھی کرتے ہیں بات، چھوٹتے کسی کو نہیں ہے، لیکن یہاں پتہ نہیں وہ ہے یا نہیں ہے، لیکن حکومت جانے، اس کے جواب جانے، قبر جانے، قیامت جانے، اللہ جانے۔ ہم برات کا اعلان کرتے ہیں یہ جن اللہ جڑا سود کے کاروبار کو جائز کہتا ہو، ایسے اللہ کے دشمنوں کے ہم ساتھی نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں بچائے، کوئی ایک واری نہیں 110 واری خفا ہو جائے۔ ہمیں لوگوں کی خوشی اور خفگی کا خیال کبھی ہم نے کیا ہی نہیں، ہم نے صرف اللہ اور رسول کی خوشی اور ناراضگی کا خیال کیا ہے۔ اللہ اسی پہ قائم رکھے۔ آگے جا، والدین کی نافرمانی کی آج ہی جا کے معافی مانگ، والدین کے نافرمان کی لیلۃ القدر میں بھی بخشش کوئی نہیں۔ اب آؤ اس پر ایک دو باتیں کروں، کر لوں حضرت؟ ٹائم تو اگرچہ اوپر جا رہا ہے، معذرت کے ساتھ، پتہ نہیں زندگی وفا، پتہ نہیں کڑے موٹا میں میری زندگی ساتھ چھوڑ جائے، ارمان رہ جائے کہ میں یہ بات نہ بتا سکا ان کو۔ توجہ کرنا، ہائے ہائے، والدین کی نافرمان کی لیلۃ القدر میں بھی بخشش۔ آج میرے ملک میں ہر شخص کہتے ہو معیشت خراب ہو گئی فلانا، اس کے اسباب پہ غور ایک بھی نہیں کر رہا ہے۔ فلانے یہ کیتا، فلانا کسا نہیں کیتا، بیرا ہم میں سے ہر شخص نے خود کیا ہے۔ اپنی غلطی صرف ماننے کے لیے ہم میں سے کوئی نہ، میں تیار ہوں، میں بھی سب دوسروں کی تمہاری غلطیاں نکال رہا ہوں، اپنی غلطی ماننے کے لیے میں تیار نہیں۔ آپ بھی دوسروں کی غلطیاں نکال رہے ہیں، اپنی ماننے کے لیے تیار۔ صاحب ہدایہ نے ایک کتاب لکھی ہے تعلیم المتعلم کے نام سے، چھوٹا سا کتابچہ، طلباء کو ہم تربیت کے لیے پڑھاتے، اس کے آخر میں ایک فصل باندھی ہے، کن چیزوں سے، کن کاموں سے انسان کے عمر اور رزق میں کمی ہوتی ہے اور کن کاموں سے عمر اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان میں سے صرف دو باتیں کہوں گا میرے موضوع کے ساتھ، وہ یہ بہت ساری لکھی انہوں نے، ان میں سے ایک یہ کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کا نام لے کر انہیں پکارے تو اس کے عمر اور رزق میں کمی کر دی جاتی ہے۔ ماں باپ کا نام لے کر پکارے کہ رزق میں کمی کر دی جاتی ہے، عمر میں بھی کمی کر دی جاتی ہے۔ میں نے یہ پڑھا، غور کرتا رہا، حساس آدمی سوچتا رہتا ہوں، میں نے کہا اس سے صرف نام لینے سے، کسی کے باپ کا نام خالد ہے تو اس نے کہا او خالد، ماں کا نام زینب ہے اس نے کہا او زینب، تو اب نام سے صرف اتنا نقصان ہوتا ہے۔ تو جس ملک میں ماں باپ کو قتل کیا جاتا، جس ملک میں ماں باپ کو خون کے آنسو رلایا جاتا، جس ملک میں اولاد کی وجہ سے ماں باپ کے آنسو بندی نہ ہوتے ہوں، اس ملک میں بیٹھے ہوئے وہ معیشت اچھی ہو جائے گی اور ہماری عمروں میں برکت آ جائے گی، ہم احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ دوسری بات انہوں نے فرمایا المشی قدام المشائخ، بزرگوں کے آگے چلنے سے عمر اور رزق میں کمی ہوتی ہے، بزرگوں کے آگے چلنے سے عمر اور رزق میں کمی ہوتی ہے۔ ہاں بزرگ حکم کریں آگے ٹرو، راستہ بتا، حکم ماننا بڑا ادب ہے، حکم نہ ماننا بے ادبی ہوتا ہے، پھر آگے چلے، لیکن ہم بڑے بزرگ ایسا دیکھے دے نشان رہے ہم دلے دے آدھا سے دے آج سے دے بڑا بزرگ دے، ایسا کر کے اور ان کی بزرگی کے یوں توہین کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ عمر اور رزق میں کمی ہوتی ہے۔ تو میں نے یہ پڑھا، حیران رہ گیا، پھر سوچا جس ملک میں علماء کو گالیاں دی جاتی، جس ملک میں ہر موعظہ رسیدہ، جس کو سدا سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی، اور میں نے اپنے مقتدیوں سے، آپ میرے واقع نہیں، میں بڑا چونکہ اترائی ہے نا تو بڑا ذرا بھاری گیر میں جی رک رک کے بریک رکھ کے آنا پڑتا ہے، تو میرے ادھر آ کے کبھی جمعہ سنو نا، میں نے ان سے کہا تمہیں میرا چیلنج ہے، آؤ ایک پہلی تختی نورانی قاعدے کی، میں قاری نہیں ہوں، قاری کے سامنے بٹھاتا ہوں، پہلی تختی نورانی قاعدے کی سنا لو، تم میرے پیر ہو میں تمہارا مرید ہوں۔ باتیں کرنی بہت آسان ہے، اور گلا چھوڑ، صرف نورانی قاعدے کی پہلی تختی صحیح سنا دو۔ یہ باتیں اللہ مجھے تجھے سمجھ عطا کرے۔
تو فرمایا جس ملک میں علماء کو گالیاں دی جاتی ہوں اس ملک دے لوگ تمے تے بیٹھے دے اس ملک کی معیشت اچھی ہوگی. معاف کرنا مجھے کہ تما فضول ہے. اللہ تعالی ہمیں ان کوتاہیوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آخری اور نقد تشکیل یہ سارا مجمع مجھے بتائے میرے تیرے آقا سے زیادہ کوئی حسین تھا ہے؟ آئندہ ہوگا؟ پکی بات ہے. زبانی کے ایمانی یہ ہمارا ایمان ہے. ہمارے آقا سے زیادہ نہ کوئی حسین تھا نہ ہے نہ آئندہ ہوگا. مجھے یہ بھی بتائیے میرے تیرے آقا کی داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ فرض تے واجب تے نفل تے مستحب باساں چھوڑ جنی ٹی وی کراوے رکھنا فرض ہے؟ مجھے بتا نا. یہ باساں چھوڑ. ہم نے سوال کیا تو پریشان ہو جاؤ گے. وہ باتیں چھوڑ. یہ کوئی کافر سوال کرے داڑھی کے متعلق یہ کیا ہے میں جواب دوں گا دلائل سے دوں گا. مسلمان کا یہ سوال ہو ہی نہیں سکتا. اسے نہیں پتا نبی کی شکل کیا تھی اور میرے لیے ایک ایسی شکل بنانے کا حکم ہے قرآن و سنت سے. یہ مسلمان کا سوال نہیں ہے. مسلمان کرے سوال کر ہی نہیں سکتا ایسا. ہاں کافر کرے ہم اس کو سمجھانا ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے. ہم اسے سمجھائیں گے. یہ مسلمان کا سوال ہے ہی نہیں ہے. ابھی آپ نے کیا کہا تھا میرے تیرے آقا سے زیادہ حسین نہ کوئی تھا نہ ہے نہ آئندہ. پکی بات ہے نا؟ ٹہلے ٹہلے ہو یار کیا بات ہے آپ کو ہے جی؟ پکی بات ہے. اور یہ بھی بتاؤ حضور کی داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ ایسی چھوٹی سی تھی نہیں. علماء سے پوچھنا کسا تھی بڑی کثیر و لخیا سے نبی بڑی دوڑی دی خشخشی دوڑی نہ تھی نکی نکی میرے نہ بڑی دوڑی. تو اب ابھی آپ نے کہا تھا ہمارے آقا سے زیادہ نہ کوئی حسین تھا نہ ہے نہ آئندہ ہوگا اور داڑھی تھی. ثابت کیا ہوا؟ داڑھی حسن کی علامت ہے. داڑھی کیا ہے؟ حسن ہے. اور داڑھی کا نہ ہونا بدصورتی ہے عیب ہے. اب اس مجمع میں کون کہتے ہیں آج کے بعد داڑھی پہ کینچی اور اس طرح نہیں؟ ایک مٹھی کر اس کے بعد بے شک کاٹ. میں اس کے بعد اجازت دیتا ہوں لیکن ایک مٹھی کر اور تو کو نہیں تھائی ہو جا میرے پاس آنا میں بتاؤں گا کہاں لکھی ہوئی ہے. ماشاءاللہ کھڑے ہو جائے. بات نہیں ہے یہ عشق کی باتیں محبت کی باتیں ہیں. ہمیں نبی کی شکل سے محبت ہے. نبی کے ہر طور طریقے سے محبت ہے. اس مجمع میں کون کہتا ہے آج کے بعد داڑھی پہ ارادہ کرو تو نہ نیک ہونا دما ہے ارادہ ہی نہیں. تو ارادہ نہ ہو تو اللہ زورن القصہ کو نیک نہیں بناتا. وہ زبردستی جبر کرتا ہی نہیں. ہمیں بھی روکتا ہے جبر نہ کرو کسی پہ. ہاں جی ماشاءاللہ کس کا ارادہ؟ کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ کھڑے ہو جائیں. ہے ماشاءاللہ کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو جائیں. اللہ اکبر. میں کراچی جیسے شہر سے خالی ہاتھ نہیں آیا ہوں. ہنزا سے بھی خالی ہاتھ نہیں آیا. تو بڑا اپنا گراہ ہے جنیا دروازہ ہے دربند. ماشاءاللہ ایک کھڑ سی نا پیچھے لائن ہوگی انشاءاللہ. ایک کھڑے ہو جائے کوئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور کھڑے ہو جائیں. اللہ ذرا کھڑے رہنا اور کھڑے ماشاءاللہ. اللہ جوانیوں میں عزت میں آبرو میں برکات عطا فرما ماشاءاللہ. اور کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو جائیں. اللہ جوانیوں میں عزت میں آبرو میں برکات عطا فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک آپ کھڑے ہوں گے میں آپ کو ایک تحفہ دوں گا. اب یہ بچے بیٹھ جائیں پیچھے باقی سارے حضرات کھڑے رہے. یہ بچے بیٹھ گئے. اللہ اکبر ماشاءاللہ. دیکھ لیا آپ نے حضرت؟ ایک نگاہ ان پہ مار لیں. سب تحفہ لے لو چند اشعار سن لو اور بات ختم. یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ. ہائے ہائے میرے نبی سے بہت سارے رشتے ہیں اور میرے رب کا فضل ہے میرا کمال نہیں. نبی سے میرا نسبی رشتہ بھی ہے روحانی رشتہ بھی ہے امتی رشتہ بھی ہے علمی رشتہ بھی ہے. میرا کمال نہیں میرے رب کا فضل ہے. یہ کسی کا ذاتی کمال ہوتا ہی نہیں ہے. یہ میرے رب کا فضل ہوا ہے. تو میں آپ کو ایک تحفہ دینے لگا ہوں. یا اللہ کل قیامت کو انہوں نے اس فقیر کی بات کی لاج رکھی ہے. کل قیامت جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا نفسا نفسی کا عالم ہوگا. بھائی بھائی سے بھاگے گا بیٹا باپ سے بھاگے گا باپ بیٹے سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے. یا اللہ اس وقت میں یا اللہ مجھ سمیت ان سب کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمانا. اس سے بڑا تحفہ میرے پاس نہیں تھا جو میں آپ کو دے سکتا. اس سے بڑا کوئی تحفہ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا تحفہ کوئی نہیں. اللہ نصیب کرے اللہ نصیب کرے. آپ بھی ایسا کریں اللہ کرے گا. کل میرے مہمان آئے تو استاد زادے اور مجھے ایک تحفہ دے کے گئے. وہ بڑے مجمع میں انہوں نے کہا میں چھپاتا ہوتا ہوں یہ باتیں لیکن دیتا ہوں آج سب کے سامنے. انہوں نے ایک عطر مجھے دی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ شامل کیا گیا. تم نبی کے لیے ذرا کچھ کر کے تو دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کیا کھولتا ہے. ذرا چل کے تو دیکھو یار اس راستے. نبی کے لیے اپنے آپ کو بے عزت کرا دو گالیاں سہ لو تانے سہ لو لوگوں کی کڑوی کتیلی برداشت کر لو لیکن نبی کے طریقے پہ کبھی آنچ نہ آنے دو. پھر دیکھو اللہ کرتا کیا ہے. اسی چل رہی نا اسی اس قوم بچوا دیا تھے یا اللہ میرے مولا
60 سونے دا گولا کیا نہ ٹوٹا کرولا. اس طرح نہیں ہوتا. اللہ کہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم. پہلے میرے راہ پہ چل کے دیکھ پھر دیکھ میں کرتا کیا ہوں. اللہ سے زیادہ وفاؤں والا کوئی ہے؟ رسول سے زیادہ وفاؤں والا کوئی ہے؟ ان وفاؤں والے اللہ رسول کے ساتھ بے وفائی نہ کرو. یہ میرا آخری پیغام تھا آپ کو. نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو. نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو. تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو. شکستہ کشتی ہے تیز دارا نظر سے رو پوش ہے کنارہ. نہیں ہے کوئی نہ خدا ہمارا خبر تو عالی مقام لے لو. کبھی تقاضا وفا کا ہم سے کبھی مذاق جفا ہے ہم سے. دنیا کہتی ہے ملا نے اس ملک کو کیا دیا. پھر آیا تو اس کی تشریح کروں گا انشاءاللہ العزیز کہ ملا نے کیا دیا, کیمبرج والے نے کیا دیا, آکسفورڈ والے نے کیا دیا ہے. انشاءاللہ اس فقیر کے پاس بہت کچھ رکھا ہوا ہے قوم کو دکھانے اور بتانے کے لیے. کبھی تقاضا وفا کا ہم سے کبھی مذاق جفا ہے ہم سے. تمام دنیا خفا ہے ہم سے, تمام دنیا خفا ہے ہم سے. تمہیں محبت سے کام لے لو. آخر کی طرف جا رہا ہوں. یہ دل میں ارمائے اپنے طیب مزار اقدس پہ جا کے ایک دن آمین کہہ دو نا ذرا دل سے. یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب مزار اقدس پہ جا کے ایک دن سناؤں ان کو میں حال دل کا, سناؤں ان کو میں حال دل کا. کہوں میں آقا سلام لے لو. نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو. تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے